اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک یا سیدی یا نبی الحرمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 23 تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 6 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک۔ موضوع و خطاب جو ہے مومنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس رکوع میں روزے کی فرضیت بیان کی گئی، رمضان المبارک کی اہمیت بیان کی گئی کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ تو روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ لوگوں کے مال ناحق کھانا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے
جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت پاک سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روزے ساری امتوں پر فرض تھے کسی نہ کسی شکل میں، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ روزے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے اگر اللہ کا قرب مل نہیں رہا، بندہ پرہیزگاری نصیب نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے سارے تقاضے، ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی۔ روزہ رمضان شریف کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے، صبح ارلی اٹھنا ہوتا ہے، اس میں نماز تہجد کی ٹریننگ بھی ملتی ہے، تو نماز تہجد ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اور روزوں کے حقیقی فیوض و برکات سے نوازے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے ان دنوں کے چھوڑ سکتے ہیں جب تک وہ بیماری میں مبتلا ہیں، جب صحت یاب ہو جائیں تو وہ پھر روزے ان کو رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح جب مسافر بندہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، مقیم کا اسے اسٹیٹس مل جائے، تو پھر وہ بھی ان دنوں کے روزے رکھے گا۔ ان دنوں میں روزے مؤخر کرنے کی رعایت ہے، چھوٹ ہے، چھوڑنے کی نہیں، مؤخر کرنے کی۔ تو اس کے بعد پھر اور دنوں میں روزے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو، یعنی کوئی بندہ اگر اتنا ضعیف ہے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ شفا کی توقع نہیں ہے، یا بندہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا ناتواں ہو چکا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ فدیہ دے۔ فدیہ کے مسائل ہیں، مفتی حضرات سے ہمیں پوچھ کر فدیہ دینا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے لکھا ہوا کتابوں میں کہ اگر کوئی فدیہ بھی نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں ہے فدیہ دینے کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ فدیہ جو معین ہے، کم از کم اتنا فدیہ ہوگا جو فقہ کے مسائل میں بتایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ بھی دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُکْمِلُوا العدۃ وَلِتُکَبِّرُوا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی اس مہینہ کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور پھر جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں ہیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری یا تنگی نہیں چاہتا۔
اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، کہیں تم حق گزار ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یعنی ایک روایت ہے کہ شب قدر میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا کیا، وہاں ایک مقام ہے وہاں رکھا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا، اور یہ ٹوٹل 23 سال میں یہ پروسیس مکمل ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارا بنی نوع انسان کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کھلی رہنمائی کے لیے کھلی ہدایت بیان فرمائی اور نشانیاں بیان فرمائی، روشن باتیں، نشانیاں، روشن باتوں سے مراد ہیں نشانیاں اور فیصلہ کی باتیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینہ کو اپنی زندگی میں پائے، وہ جو بھی شرائط ہیں بالغ ہو، جو یہ فقہ میں سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ روزہ کن پر فرض ہے، بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ریپیٹ فرما رہا ہے، دہرا رہا ہے بات کو، جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی امت پر فضل فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا کہ آپ تنگی میں پڑیں یا مشکل میں پڑیں۔ اور اللہ کی بڑائی بولو جس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب نبی، میرے خاص بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اللہ قریب ہے۔ یہ عاشقان اللہ کے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو فرما دیں کہ میں قریب ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے تو مبرہ ہے نا، قریب سے مطلب قرب ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ فرمایا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ اے دل کے مکینوں میں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا پورے جہان میں، پوری کائنات میں، اگر میں کہیں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی لیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، کہیں راہ پائیں۔ تو تمام دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر کام میں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ سب کی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے تو محض اپنے فضل سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پس میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم راہ پاؤ، راہ ہدایت پاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود
من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، اور پاؤں پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مساجد میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ پہلے امتوں میں جو روزے کی ٹائمنگ تھی وہ تقریباً 24 آورس تھی، کہ جب شام کو افطاری کرتے تھے تو نماز عشاء تک وہ کھا پی سکتے تھے، اپنی بیویوں سے جو ہے وہ صحبت کر سکتے تھے۔ تو زمانہ اقدس میں بھی یہی پریکٹس تھی شروع میں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے راتوں کو انہوں نے اپنی بیویوں سے صحبت کر لی، جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ پھر بعد میں پچھتائے، توبہ استغفار کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے اپنا حال بیان فرمایا اور آپ سے بھی مغفرت کے لیے دعا کی گزارش کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ حال بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو حلال قرار دے دیا کہ راتوں کو آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اور جو ہم سحری کھاتے ہیں یہ بھی اس کے بعد پھر سحری کی نعمت بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی غلطیاں جو ہوئیں آپ سے، ان سے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی اور دین کی تکمیل میں معاون ثابت ہوئی۔ یہ تھیں جی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم راتوں کو اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ جانوں میں خیانت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وائلیشن ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اب تمہارے لیے حلال ہے کہ تم راتوں کو بھی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا، یعنی کہ اولاد کی خاطر، اگر بیویوں سے صحبت بھی کرنی چاہیے تھے، نیت جو ہے وہ اولاد کا حاصل کرنا ہو، نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ ٹائمنگ آگے بتا رہا ہے کہ کہاں تک آپ نے، یعنی کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، سفیدی کا ڈورا ظاہر ہو جائے، یعنی کہ پاؤں پھٹنے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور شام تک یعنی الی اللیل، شام کے وقت پھر افطاری ہوگی، یہ روزے کی ٹائمنگ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مساجد میں جب تم اعتکاف میں ہو تو پھر اس وقت بھی عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ انہیں تقوی حاصل ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور حاکموں کے پاس ان کے مقدمہ اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔
مال کا ناحق کھانا سے مراد ہے کہ کسی کا مال، پیسہ، جائیداد جو ہے وہ ناحق نہ کھایا جائے۔ ناحق سے مراد ہے چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی، فریب، رشوت۔ رشوت کے ذریعے جو لوگ لیتے ہیں لوگوں سے، وہ بھی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور حکام کے پاس یعنی کہ حکومت کے پاس کسی کی شکایت یا کسی کا کیس اس نیت سے نہ لے کے جاؤ کہ تم مجھ سے اس کو بلیک میل کر کے اس کے مال میں سے کچھ حصہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا سخت گناہ ہے، ہمیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ یا اللہ ہماری سمجھ، ہماری فہم و فراست اتنی نہیں ہے کہ ہم تیرے پاک کلام کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یا اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔